عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله العظيم صفوں میں بیٹھنے کا جو طرز اور طریقہ ہے، پہلے سامنے کی صف کو پر کر لیں، جو جگہ خالی ہیں آپ ادھر آؤ سر، اور جو حضرت اطراف اپنا بیٹھتے ہیں تھوڑا یہاں سامنے آ جائیں، آؤ ادھر سے اٹھ کر سامنے آؤ۔ واقعی جن کو عذر ہے ٹیک لگانے کا ان آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھو، کیا بھی حرج نہیں۔ آؤ تمہیں ادھر آ جاؤ، چلا نوجوان آپ حضرات واقعی جن کی عمر ہو گئی یا پھر جن کو کمر میں درد وغیرہ کا تخاطر ہے، الحمدللہ ان کے لیے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، مسئلہ نہیں۔ اب صفوں کے بننے کا طریقہ کیا رہتا ہے؟ اس طرح بیچ سے پہلی صف دوسری صف۔ اب ہمارے مزاج کیا ہوتا ہے، ایسا صفوں بننا شروع ہوتی ہے، ایسا یوں پوری ہونے کے بعد پھر قرآن پاک کی متعدد آیات میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت اور ایک بڑی خبر کی طرف اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ قیامت کے وقوع سے پہلے کچھ حالات پیش ہوں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق قیامت کے قریب واقع ہونے والی جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ سب ہو جائیں گی۔ جب علامتیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر قیامت واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منزل کشی فرمائی کہ کیا ہے حقیقت میں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ ایک موقع پر یہ فرمایا اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ تو ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے جس کا ماننا اور جس پر یقین رکھنا، جس کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایمان مفصل کے اندر جن 7 چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں سے قیامت کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے۔ علامتیں پوری ہو جائیں گی تو ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت تب قائم ہوگی، کیسے ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے 2 جملے فرمائے۔ ایک جملہ تو یہ فرمایا جس قیامت کے تعلق سے تم پوچھ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، اس کی تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت جس وقت پر آنی ہے وہ ہو کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، دو انگلیوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا دو میری انگلیوں کے درمیان سوراخ نظر آ رہا ہے، بس اتنا فاصلہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً صحابہ کے مجالس میں صحابہ کرام کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علامتیں ہیں، بہت ساری علامتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس میں سے جو علامات صغریٰ ہیں میں نے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بیان فرمایا۔ اب قیامت کا جو وقوع ہوگا، قرآن کریم فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے اس کی کیفیت ایسی ہوگی آسمان پھٹ جائے گا، ستارے پورے ٹوٹ کر بکھرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمایا اسرافیل تمہارے منہ میں جو سور ہے اسے بالکل منہ میں رکھتے رہو، اور جب ہمارا حکم ملے تو تم اسے پھونکنا شروع کر دینا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، کتب حدیث میں، شراح حدیث نے لکھا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں سور ہے اور وہ منہ میں سور لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ اب جیسے ہی اللہ کا حکم نازل ہوگا، جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، فوراً حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کر دیں گے، اور یہ سور پھونکنے کی جو کیفیت ہوگی یہ بڑی عجیب طرح کی کیفیت ذکر فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت۔ قیامت جب واقع ہوگی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج کو گہن لگ جائے گا، یعنی سورج جب گہن لگتا یہ حقیقت میں ایک ڈیمو ہے، حقیقت میں ایگزامپل ہے، یہ امتحان کے طور پر، وقتی طور پر ایک پیشکش ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب سورج پورا گہن لگتا ہے تو اس موقع پر سورج گہن ہوتا ہے۔ مسنون طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 رکعت نماز پڑھتے اور دعا فرماتے۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری کہانیاں بھی ہیں، من گھڑت قصے بھی ہیں، حدہ ہے، سورج کو نگل لیتا ہے، فلاں ہے، یہ سب کہانیاں ہیں، بچوں کے دل بہلانے کے لیے حقیقت پہ کہانیاں ہیں۔ لیکن سورج کا جو گہن ہے، سورج کو جو گرہن لگتا ہے، یہ کیا ہے حقیقت میں؟ یہ قیامت کے آنے سے پہلے اس کی ہلکی سی پیشکش ہے۔ کبھی آدھے سورج پر گہن لگتا ہے، کبھی پورے سورج پر گہن لگ جاتا ہے، اور جن علاقوں میں سورج کے پورے حصے کو گہن لگ جاتا ہے دن کے 12 بجے بھی منظر ایسا رہتا ہے گویا کہ سورج غروب ہو گیا، اب شام کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی تھوڑا دھیمے سے روشنی رہتے، اس طرح کا عالم ہوتا ہے۔ ابر چھا گئے، بالکل بادل منڈلا رہے، سورج کی روشنی یہاں تک زمین تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس وقت جو کیفیت جو منظر ہوتا ہے بالکل اسی طرح منظر، لیکن قیامت میں جو گہن لگتا ہے اس کی کیفیت اور بھی سخت ہوگی۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اور ستارے میلے ہو جائیں گے، یعنی سورج کی نورانیت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو رات میں ستارے چمک رہے ہیں ان کی چمکاہٹ بھی ختم ہو جائے گی، ان کے اندر جو نور ہے، جو شعاعیں ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے۔
جب سور پھونکا جائے گا تو پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ علماء نے لکھا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں سور ہے، جب اللہ حکم فرمائیں گے یہ سور پھونکیں گے تو ایسی کیفیت ہوگی لوگ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ جس کا جو کام ہے وہ اس میں مصروف رہے گا، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں کہ قیامت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے سے پہلے ایک سندیش بھیج رہے ہو، کچھ بتا رہے ہو، کچھ کہہ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی گھر میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی مکان میں ہے، کوئی پردیش میں ہے، کوئی دیش میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی تجارت کے میدانوں میں کام کر رہا ہے۔ جس کی جو فیلڈ ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیے اسرافیل سور پھونکو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی آواز شروع میں آہستہ آہستہ آئے گی، لوگ غور کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے یہ سیٹی کے بجنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ آواز بڑھتی ہی چلے جائے گی اور ایسی بڑھتی چلے جائے گی لوگوں کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد لوگ مریں گے۔ یہ تو ہے ہی اتنا بڑا پہاڑ، یہ جو پہاڑ ہے جس طرح روئی کو ہوا میں اڑاؤ تو روئی ہوا میں اڑتی چلی جائے گی، اس طرح پہاڑ ہوا میں اڑتے چلے جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا، بڑے بڑے پہاڑ جب ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور دریا بہا دیے جائیں گے۔ علماء نے اس کی دو تفسیریں لکھی، یہ تو دریا پھوٹیں گے اور چلیں گے، ایک اور جگہ قرآن کی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے دریا کا پانی آگ کی شکل میں بہتا رہے گا۔ پانی اور آگ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہی ہمارا کانسیپٹ ہے، یہی ہمارا ذہن کہتا ہے، یہی ہماری سوچ ہے۔ جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں، جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں، جہاں آگ جل رہی ہے پانی برسے گا آگ بجھ جائے گی، آگ جلانا شروع کرو تو پانی برسے گا تو آگ بجھ جائے گی، یا تو آگ جلے گی یا تو پانی بہے گا۔ آپ سائنس کی دنیا میں سرچ کرنا شروع کرو، لکھو اس پر والکینو۔ جب ہم لوگ جغرافیہ ہی پڑھ رہے تھے اس وقت اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے کوہ آتش فشاں، ہم لوگ سوچتے کوہ آتش فشاں اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے آبی بخارات کی تیزی ہوگی، جب تیزی ہوتی چلی جائے گی تو گرمی کی تپش گرمی کو کھینچتے کھینچتے پہاڑ کے سینے اپنے اندر آگ پیدا کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پہاڑ اپنا منہ کھول دے گا، پھر اس کے بعد آگ کا علاوہ پھٹے گا، اسے کہتے ہیں کوہ آتش فشاں۔ کیا کہیں مٹی اور پتھر سے بھی آگ نکلنا سمجھ میں آتا ہے؟ لیکن ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے ہو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ معمولی گندے نطفے سے خوبصورت شکل پیدا ہو اور وہ بھی اللہ اسے فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، سجاوٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں نے انسان کو بہترین خوبصورت حسین بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اپنی حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی حکومت قائم ہے، اللہ اپنی حکومت کے نظارے دکھلاتے ہیں، اپنی
فرشتے ہوں گے. کب دکھے گا, کیسے دکھے گا؟ وقت اور شخصیات کی بات ہوتی ہے. ہر شخص موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے کہ اس پر کوہ طور پر بلائے اور تجلی کا ظہور ہو جائے. کچھ بندے اس کیٹیگری کے رہتے ہیں جن کی روحانیت مضبوط, جن کے اندر تقویت, جن کا ایمان مضبوط, وہ اللہ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد بھی فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. پتھر اور مٹی کے درمیان سے آگ نکلے, یہ عقل میں آنے والا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے. کوہ آتش فشاں اور جو والکینو سے آپ سرچ کر کے دیکھیں, دنیا کے اندر بیشتر ممالک ایسے ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے. اب سائنس کہہ رہی ہے سمندر جو چلتے ہیں, ڈیزل اور پیٹرول کے جو ذخائر ہیں, یہ سمندر کی تہ سے دریافت ہو رہے. بیشتر ممالک میں اسے نکالا جا رہا ہے. یہ مادہ اصل میں آگ کا ایک مادہ ہے, اس میں آگ لگاؤ لگ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اور قرب قیامت سمندر کے پانی کی جگہ اللہ آگ کو بہائیں گے جس طرح پانی بہتا ہے. پانی جب آگ کی شکل میں بہے گی اس وقت انسان کو سمجھ میں آتا ہے جہنم کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. ادھر جبال سیرت و ادھر اشار مترت, اور ایسا سخت دن ہوگا. اشار کہتے ہیں 9 ماہ کی حاملہ گابھن اونٹنی, گابھن اونٹنی اپنا حمل گرا دے گی تو سور جب پھونکا جائے گا اس کی آواز دھیرے دھیرے شروع ہوگی, لیکن اتنی سخت ہوگی کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ نہیں فرمایا. گھر اڑ جائیں گے, بلڈنگ اڑ جائیں گے, زمینی لاگی جائے گی, یہ بڑی چیز کا تذکرہ فرما دیا. ادھر جبال سیرت, پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے چلیں گے. جب پہاڑ اڑ رہے ہیں تو پھر 50 منزلہ عمارت کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے. بلڈنگوں پر ناش کرنے والے کبھی کرتے ہوں گے, ہم بڑے بنگلوں میں رہنے والے, ہم بڑے گھروں میں رہنے والے, ہم ڈیکوریٹ محلوں میں رہنے والے, ایک سور کی آواز پر جب پہاڑ نہیں ٹکیں گے تو پھر یہ جو مکانات ہیں یہ تو زمین و زمین دوز ہو جائیں گے. ان مکانات کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. انہی چیزوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں, انہی باتوں کے لیے جو تو میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال جب اللہ تبارک و تعالی قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے, رسول پھونکیں گے تو پوری دنیا کا نظام یوں چلے گا. پہاڑ اڑیں گے, سمندر کو اس طرح چلا دیا جائے گا, اور سورج بے نور ہو جائے گا, چاند کی رونق ختم ہو جائے گی, ستارے ٹوٹ جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, اور ایسا منظر ہوگا ساری کی ساری دنیا تہس تہس ہوئی ہوگی, کوئی بھی باقی نہیں. پورے انسان, جانور, چرند پرند سب ختم ہو جائیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے, اسرافیل اب بتاؤ کون باقی ہے. تمہارے اللہ عالم الغیب والشہادہ, اللہ عالم الغیب ہے, لیکن بعض مرتبہ مصلحت ہوتی ہے, اللہ کی حکمت ہوتی ہے, اللہ بتانا چاہتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے سے, فرشتوں کے ذریعے سے سوال کر کے انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں. حضرت اسرافیل سے فرمائیں گے, اسرافیل تمہارے پہلے سر پھونکنے کی کیا کیفیت ہے. حضرت اسرافیل فرمائیں گے, اللہ پوری دنیا کا نظام تہس نہس ہو گیا ہے, سمندر اپنی جگہ پر نہیں, ندی اور نالے اپنی جگہ پر نہیں,
پوری دنیا ملیامیٹ ہو گئی، پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں، سب ریزہ ریزہ ہو گئے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ستارے بکھر گئے، سورج بے نور ہو گیا، جاندار سب مر گئے، انسان مر گئے، چرند پرند مر گئے، سارے کے سارے مخلوق ختم ہو گئے، جنات ختم ہو گئے، انسان ختم ہو گئے، اللہ ساری کی ساری مخلوقات ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے اسرافیل اب کون باقی ہے؟ اللہ فرمائیں گے، اسرافیل فرمائیں گے اللہ اب تو ہے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور میں ہوں۔ اللہ حکم دیتے ہیں ملک الموت کو ان کا بھی کام ختم کر، سب ختم ہو۔ پھر آخر میں حضرت اسرافیل سے اللہ فرماتے پوچھتے ہیں اسرافیل اب بتا کون ہے؟ کہ اللہ اب صرف تو اور میں باقی ہوں، اللہ اب صرف تو اور میں باقی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسرافیل تو بھی مخلوق ہے، تو بھی مخلوق ہے، لا سور۔ ملک الموت سے کہتے ہیں ختم کر، اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے اب کون ہے؟ موت کا فرشتہ کہے گا اللہ اب صرف تو اور میں۔ اللہ فرماتے تو بھی مخلوق ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے، سارے مخلوق کو آج سوال ہے، آج پوری کائنات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری بادشاہت کیا ہے، میری خدائی کیا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ملک الموت سے تو بھی مر جا، اس لیے کہ تو بھی مخلوق ہے۔ جب پوری دنیا سناٹا سوائے اللہ کے کون بھی باقی نہیں، فرشتے نہیں، جنات نہیں، انسان نہیں، جانور نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، تھوڑی دیر کر ایک نقشہ ذہن میں سوچو کیسا ہوتا منظر، زیادہ دور جاؤ، ایک ایسا جنگل کون بھی نہیں وہاں، ایک پرندہ پر نہیں مار رہا، وہ جگہ لے جا کر ایک انسان کو چھوڑ ڈالے تو اس کا ذہنی توازن کیسا ہوتا ہے۔ وہ عیدہ کے بعد پھرنے جاتے نا، وہ ایک دن دو دن کے لیے اچھا دکھتا ہے، مستقل جا کے جنگل میں ہو کر بڑھو جا کر کو ماشاءاللہ وہاں کا جنگل میں دیکھنا سے کیا زبردست ہے۔ جب اتنا زبردست ہے تو کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ ہوتا رہنے ایک دو دن کا شوق ہے۔ اس وقت انسان کا ذہنی توازن بگڑے گا، کوئی بھی۔ اب قیامت کا جو منظر ہے یہ کیسا ہوگا؟ اللہ پوری دنیا کو موت کی نیند سلا دیں گے، سب مر جائیں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر بپا۔ اس فن کے جو ماہر علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے مصر، سرزمین مصر کو اللہ تعالیٰ میدان محشر بنائیں گے اور اللہ پاک اسی جگہ جلوہ گر ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، اب سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہے فرما رہے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، آج کا دن وہ دن ہے ہر متنفس کو اس کے عمل کے برابر بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت، ہر متنفس کو جزا دی جائے گی بما كسبت، جو اس کے ہاتھوں نے کمایا ہے، جو اس نے کمائی کی ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی پر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کر کے گئے ہو اس کا بدلہ ملے گا،
ذرہ برابر بھی شر ہوا ہے پھر اسے بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کیسے کیسے لوگ نہیں گزرے، انبیاء گزرے، رسول گزرے، شہداء گزرے، صالحین گزرے، نیک سے نیک تر لوگ گزرے۔ جہاں اس دھرتی پر نیک سے نیک تر لوگ گزرے ہیں، بد سے بدتر لوگ بھی گزرے ہیں۔ فرعون، حامان، ابی بن خلف، شداد، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ بادشاہت کے نشے میں چور، پیسے کے نشے میں چور، طاقت کے نشے میں چور، دولت کے نشے میں چور، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں، پوری انسانیت سے، پورے مخلوقات سے خطاب فرما رہے ہیں، لمن الملک اليوم، بتا کس کی بادشاہت ہے، کون بادشاہ ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں این المتکبرین، کہاں ہے زمین پر تکبر کرنے والے؟ زمین پر تکبر کر کے چلتے تھے نا، سینہ اکڑا کر، تان کر۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں میں ایک بہت بری عادت ہے، دوسری قوموں میں بھی ہوگی لیکن دوسری قوموں سے ہمارا کیا ہے، لیکن اللہ ہمارے قوم کی اصلاح فرما دے، اس لیے کہ ہماری اصلاح ہوگی تو پھر ہم دوسرے کی اصلاح کے سبب بنتے ہیں۔ ہمارا ایک مزاج اور اندر سے ایک چیز پیدا کرتی ہے، تھوڑا بہت کسی کے اندر طاقت ہے، تھوڑا بہت کسی کی جسمانی صحت اچھی ہے، اس کے چلنے کے انداز الگ، اس کے تیور الگ۔ ذرا جمرس کو دیکھو تمہیں، ان کے چلنے کے انداز ہی چلک گویا کہ ایسے چل رہا ہوتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز الگ، اس کا سٹائل الگ، اس کے بات کرنے کا ڈھنگ الگ۔ کہاں کھڑا تو رہتی مینٹین کرتے رہتا ہمیں، ذرا جسنا ہے انہیں جمر کر کو۔ اور زمین پر چلتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، اکڑ کر چل کر تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کو ہلا سکتے ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ پہاڑوں کا تذکرہ ہے، زمین کا ذکر ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو۔ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، تم انسان ہو، انسان بن کے رہو، اپنے اندر کی انسانیت کو پہچانو۔ فرعون، حامان، یہ وہ لوگ ہیں دولت کے نشے میں چور، طاقت کے نشے میں چور، حکومت کے نشے میں چور، سیاست کے نشے میں چور، اقتدار کے نشے میں چور۔ اللہ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، بتا کس کی حکومت ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ آج ایک اللہ کی حکومت ہے اور جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ قہار ہے۔ یاد سنا تو وہی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اے یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ ستار العیوب بھی ہے، اللہ غفار الذنوب بھی ہے۔ اللہ رحمان و رحیم نہیں ہوتے تو فجر کی نماز چھوڑنے والے کے صورت بدل جاتے۔ اللہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کرتے تھے، لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہم آج بھی انسان ہیں، گناہ بھی کر رہے پھر بھی شکل انسانوں کی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی شکل انسانوں کی ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحم نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی صفت رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی صفت کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی صفات رحمانیہ، رحیمیہ، کریمیہ، لیکن بعض مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ دکھانا بھی مقصود رہتا ہے۔ تم نے جو سنا، جو دیکھا، وہ بات تو ہے اپنی جگہ، لیکن تم نے یہ بھی تو سنا تھا میں قہار ہوں، یہ بھی تو سنا تھا میں جبار ہوں، یہ بھی تو سنا تھا میں متکبر ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں این
المتکبرین، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ این الجبارین، کہاں ہے ظلم کرنے والے؟ کہاں ہے ظالم؟ چلو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ سب سناٹا، سب سناٹا، سب خاموشی۔ پھر اللہ خود فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، آج ایک قہار کی حکومت ہے، آج ایک قہار کی حکومت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور کہیں گے اسرافیل اب سور پھونکو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جتنی ارواح ہیں، روحیں ہیں، سب اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پوری کائنات میں سب سے پہلے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر سے اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد انبیاء اٹھیں گے، پھر اس کے بعد شہداء، پھر صالحین، پھر عامت المسلمین، پھر کافر، پھر مجرم، پھر مخلص، پھر صادقین، پھر مسلمین، پھر قانتین۔ پوری دنیا کی دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ پوری دنیا کو کھڑا کریں گے، پوری انسانیت کو کھڑا کریں گے۔ اس وقت منظر یہ ہوگا، کوئی کسی کا پرزہ نہال نہیں، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر انبیاء کو، پھر صالحین کو، پھر اللہ تبارک و تعالی حساب کریں گے۔ جب کھڑا کریں گے میدان محشر بپا ہوگا اور لوگ اٹھیں گے، سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس طرح لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ جس طرح کی کیفیات میں انسان مرے گا، جیسی زندگی گزاری ہوگی، قیامت کے دن میدان محشر میں انسان اسی طرح اٹھے گا۔ اب میدان محشر کا منظر کیا ہے؟ لوگ کیسا اٹھیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسا کھڑے ہوں گے؟ حساب و کتاب کیسا ہوگا؟ اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اسے آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ سارے احوال سننے اور سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جب اتنے سخت احوال ہوں گے اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو پھر آج ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ غیر غلط بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، غداری بھی کر دیتے ہیں، مکاری بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سارے جو مناظر ہیں یہ میں اگلی جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا۔ یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، بہترین زندگی، جس زندگی سے اللہ کی رضا و خوشنودی نصیب ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع والی زندگی نصیب ہو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ